اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا طالب دنیا کا آخرت میں کامیاب ہونے کا کوئی چانس ہے؟ بالکل نہیں۔ نہیں، آپ تو یہ تو میں قرآن کی ایک آیت میں نے آپ کو کہا بھی تھا، وعدہ کیا تھا آپ سے کہ قرآن کی میں آپ سے آیت پڑھ کے دے دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے من کان یرید لیکن دو آیاتیں ہیں، بلکہ یہ مختلف ہیں آیاتیں، لیکن یہ ہے کہ ایک جو ہے اس میں سے یہ ہے کہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو عاجلہ چاہتا ہے، عاجلہ سے مطلب دنیا، عاجلہ کا لفظی وہ معنی یہ ہے جلدی، تعجیل، عاجلہ، تم تو بڑی جلدی آ گئے۔ تو یہ اس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، عاجلہ کا مطلب یہاں دنیا ہے۔ عاجلہ جس نے جلدی کو چاہا، یعنی دنیا کو پسند کر لیا رہنے کے لیے۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید۔ اب وہ دنیا ہی چاہتا ہے نا، جیسا کہ ہمارا تمام کا یہی مقصد ہے، ظاہر دنیا ہی مقصد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں من کان یرید العاجلہ، جو چاہتا ہے دنیا، عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، اس کو میں جلدی دے دوں گا۔ جو جلدی کرتا ہے میں جلدی دے دوں گا، اس کو میں دے دوں گا، لیکن کتنا اور کس کو، یہ میری مرضی ہے۔ کیا امریکہ میں سب ملینر ہیں؟ انگلینڈ میں سب بلینر ہیں؟ نو، وہاں تو فقیر بھی ہیں جو گٹار بجاتے ہیں اور ٹوپی نیچے رکھ دیتے ہیں اور ایک ایک پینی ان کو ملتی رہتی ہے۔ انگریز، دنیا اللہ کی تقسیم ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہ غلط ہے کہ ہم اسباب کو استعمال کر کے اپنی دنیا میں اضافہ کر سکتے ہیں، نو، یہ اللہ کی مرضی ہے، کتنا دیتا ہے اور کس کو دیتا ہے، بس۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تو دے دوں گا، کیونکہ دنیا تو میں نے تقسیم کی ہوئی ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا، دنیا تو تقسیم ہے۔ اب اس کا کوئی چانس آخرت میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ آج کا میرا موضوع بھی یہی ہے نا کہ کیا طالب دنیا کا آخرت میں کامیاب ہونے کا کوئی چانس ہے؟ یہ قرآن سے آپ پوچھ لیں، اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے دنیا چاہی میں اسے تو دے دوں گا۔ یا دوسری جگہ ہے نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، کہ میں ان کو دنیا کا جو حصہ ہے وہ بغیر کسی کٹوتے کی دوں گا۔ مجھ سے اس نے منہ موڑ لیا، دنیا کی طرف لگ گیا، جو دنیا میں میں نے دینا ہے ضرور دوں گا۔ میرا ظرف اتنا کم نہیں ہے کہ مجھ سے جو باغی ہو گیا تو میں اس کا رزق روک لوں، نہیں۔ تو لیکن پھر کیا ہوگا؟ اس نے دنیا چاہی، دنیا تو مل گئی۔ اب بلینر لوگ موجود ہیں، آپ دیکھیں ریٹنگ موجود ہے، ان کے نام موجود ہیں میڈیا میں۔ میں اس دن پڑھ رہا تھا، ایک عورت ہے، بوڑھی عورت ہے، 30 ارب ڈالر کی مالک ہے، دوسری 40 ارب ڈالر کی ہے، جبکہ ہم سارا جو سی پیک آج کل بنا رہے ہیں وہ ہے ہی 40 ارب ڈالر کا، اور جس میں ہم جتنی چھلانگیں مار رہے ہیں نا، ایک عورت۔ اور بہرحال اس سے میرے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ ہیں، ایسی ہے، دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ آخرت ثم جعلنا لہ جہنم، اب اس کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے، اس میں یصلاھا مذموما مدحورا، اس میں داخل ہوگا وہ مذموم، ذلیل ہو کے، مدحور، دھتکارا ہوا۔ بس یہ آج کا جو میرا موضوع ہے کہ طالب دنیا کا آخرت میں کامیاب ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ دیکھیں گے آخرت میں تو وہ دیکھی جائے گی، آخرت کتنی دور ہے، آنکھیں بند کرو تو بس آخرت ہے، ٹھیک ہے۔ بلکہ یہاں بھی آخرت شروع ہو جاتی ہے۔ اعمال اگر یعنی جو طالب دنیا ہے، دنیا کی زندگی عذاب ہوتی ہے اس کے لیے،
یہ بات میں آپ کو نوٹ کر لوں، ہر وقت پریشان، ٹینشن. تو بس بہرحال اچھا اب یہ ہے نا کہ دوسری جگہ آیت ہے کہ من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، تھوڑی توجہ، من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب. جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہے ہم تو دے دیں گے اسے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی چانس نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اللہ ہی ہے نا مالک، ہم تو یعنی انسان تو کسی چیز کا مالک نہیں، یہ اللہ کے فیصلے ہیں. طالب دنیا من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، ہم دے دیں گے اسے، روکیں گے نہیں، لیکن آخرت میں اس کا کوئی چانس نہیں ہے. تو بہرحال یعنی ایسی آیات بہت سی ہیں، اور بات یہ ہے کہ ہمیں تھوڑی سے عقل سے کام لینا چاہیے اور کسی کی بات سننی چاہیے. ایک تو ہم بات عام طور پہ ہر شخص کہتا ہے مجھ سے زیادہ عالم کوئی نہیں، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں. بس ایک ریڑے والا ہوگا نا، وہ بھی آپ کھڑے ہو جائیں گے، ایک عالم کھڑا ہو جائے گا، بھئی کیا لینا ہے، دے دلا کے فارغ کرے گا. حالانکہ عالم کے پاس تو خزانہ ہوتا ہے. ایک مسئلہ ہی پوچھ لو، کوئی بات ہی پوچھ لو اس سے، نہیں، اس سے پوچھے گے ہی نہیں، بس ہاتھ وغیرہ چوم لے گا اس کے اور تو کچھ نہیں کرے گا. تو یہ ہوتا ہے کہ یہ یعنی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زندگی میں ایک اپنا ایک مدعا بنائیں، ایک نظریہ بنائیں. زندگی تو ہمیشہ نہیں رہے گی، جو آیا ہے اس کو جانا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جو آیا ہے اس کو جانا ہے. اپنی پہلے فکر کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو آگ سے بچاؤ. تو بہرحال سب سے پہلے اپنی فکر کرنی ہے، اور پھر جو ہے یہ نہیں کہ آپ دوسروں کی فکر کی وجہ سے خود نار جہنم کا ایندھن بن جائیں. اول تو ہمیں نہ یقین ہے، نہ جنت پہ ہے، نہ دوزخ پہ ہے، کیونکہ ہم اللہ کی ہدایت کے اپنے آپ کو محتاج ہی نہیں سمجھتے. اللہ کی بندگی ہمارا کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ ہماری ٹینشن نہیں ہے. بندگی کوئی ٹینشن ہے ہمارا؟ نو، کوئی ٹینشن نہیں ہے. کریں یا نہ کریں، کریں گے تو بس زیادہ سے زیادہ ہمیں والدین تو صرف نماز کی بات کرتے ہیں. بچے نماز، میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا، کلمہ پڑھا نہیں ہے، نماز کی فکر ہے. یعنی زندگی کا کوئی مدعا نہیں ہے، اس کے آپ دیکھیں شاخوں کو تراشتے رہتے ہیں اور جڑ کو پانی نہیں دیتے. شاخ تراشی تو اس وقت ہوگی جب آپ بنیاد کا پودا صحیح لگائیں، اس کو پانی دیں اور ایک اس کا پودا ہو، پھر شاخ تراشی کریں. تو بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں ہیں اور اس کا جو ہے ہمیں خیال رکھنا ہوگا. اور زندگی کا آج کا جو نشست ہے ہمارا وہ یہ ہے، یعنی جو ہم نے بات کی ہے کہ زندگی کا ایک مدعا بنائیں. آپ آ تو گئے ہیں، اب جانے والے ہیں. جس نے نہیں جانا وہ ذرا ہاتھ کھڑا کر دے. جو موت کا مزہ جس نے نہیں چکھنا وہ ذرا ہاتھ کو کھڑا کرے. کوئی بھی نہیں کھڑا کر سکتا. موت کو تو سب مانتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ موت یعنی موت کے بعد جو زندگی ہے اس سے ہم غافل ہیں. ہمارا رخ جو ہے دنیا کی طرف ہے. یہ امت مسلمہ کی میں بات کر رہا ہوں، فرد کی بات نہیں کر رہا. امت مسلمہ ہمارا رخ جو ہو چکا ہے وہ دنیا، ظاہر کے طالب ہیں، ظاہر پر عاشق ہیں، اور ظاہر ہمیں محبوب ہے اور ظاہر ہمیں مطلوب ہے اور ظاہر ہی ہمارا مقصود ہے. اس صورت میں آخرت میں کامیابی کا کوئی چانس نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.